بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ ایک بحث آج کل شروع ہوئی ہے کہ کیا یہ جو فلڈز آئے ہیں یہ کلائمیٹ چینج ہے، یا کیا جو نقصانات اس قدر زیادہ ہوئے ہیں یہ گورننس کی کمی اور میٹیگیشن کا کام نہ کرنے کی وجہ سے، اور جو فلڈ پروٹیکشن کی وجہ سے، اور یہ ایک پولیٹیکل ڈائمینشن میں جانا شروع ہو گئی ہے کہ کیا گورنمنٹ، یہ جو سکسیسو گورنمنٹس تھیں وہ کلائمیٹ چینج کے ویسٹ کی غلطی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا گورننس کا تھا۔ تو اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تھوڑی سی کلیئرٹی لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد، سینئر انوائرمنٹلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی، بنیادی طور پر جو ایشو جو ہے وہ کافی براڈ ہے۔ گورننس از ون آف دا ایشو، کہ جس میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو اور یہ جو جس آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر اس کو لنک کریں تو یہ بالکل obvious ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بھی اس وقت ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے جو پاکستان میں، اس میں کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ جو ٹولز ہونے چاہیے ان چیزوں کو میسو اسکیل پہ دیکھنے کے لیے، وہ موجود ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی پالیسی موجود ہے۔ کلائمیٹ چینج کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فلڈ مینجمنٹ جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے ہر 10 سال کے لیے کہ فلڈ کو کس طرح مینیج جو ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن وہ جب گورننس کی بات آتی ہے، جب اس چیز کو، ان پالیسیز کو اچھا کلائمیٹ چینج پالیسی کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج پالیسی کی امپلیمنٹیشن میکانزم بھی ڈیولپ ہوا ہے، تو اور اس میں ہر چیز کو کور کیا ہے۔ ایگریکلچر ہے، فشریز ہے، اس میں لائف سٹاک ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے وہ یہ 2012 میں ڈاکومنٹ بنا تھا جس میں کافی کنسنسس کے ساتھ یہ بنا تھا، اور ریگرس اس میں جو ہے کنسلٹیشن، جی بالکل، اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، اور اس میں اریگیشن، ایگریکلچر، مطلب کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، ہر ایسپیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اور اس میں جو بھی ہمارے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم جو بھی ایکشنز جو ریکوائرڈ تھے ان آرڈر ٹو رسپونڈ ٹو دا کلائمیٹ چینج جو ڈیزاسٹرز ہیں، تو وہ موجود تھے۔ اب وہ پھر اس کو ٹرانسلیٹ جب ہم کرنا چاہتے ہیں اس پالیسی کو کہ ایکشن جو ہے وہ کون کیسے کب کیسے کرے گا، وہ جو ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ گیپس ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں، اگر ہم نے 2010 کے جو وہ فلڈز آئے تھے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ اب جو سوات میں جو ڈیزاسٹر ہوا ہے جس میں میسو اسکیل پہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے ریور بیڈ میں، جو کہ غیر قانونی ہے، سب کچھ ہے، ان کو اجازت کیسے مل گئی، ان کو جو اتنی بڑے میسو اسکیل پہ جو کام کیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے وہ نہیں کیا کہ وار نہیں کیا کہ بھئی یہ جو اسٹرکچر ہے، اور یہ 2010 میں بھی بنا ہوا تھا اس سے تھوڑے کم اسکیل پہ، لیکن اب جو ہے اس سے بڑھ کے انہوں نے بنایا اور پھر وہ بن گیا، ساری اپروولز بھی ہو گئیں اور وہ یوز بھی جو ہے ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ گر بھی گیا۔ تو دیکھیں نیچر کے ساتھ آپ وہ ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کریں گے تو نیچر کا جواب جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے فوراً نہ آپ کو ملے، ہو سکتا ہے نیچر تھوڑی سی آپ پہ رحم کھائے اور وہ 10 سال نہیں 20 سال بعد آپ کو جو ہے پتہ چلے بالکل کہ یہ جو ہے ہم نے غلط کیا تھا۔ اب جتنے بھی ہمارے جو ڈیزاسٹر، یہ جو ریسنٹ ڈیزاسٹر ہے، اس میں جو بھی جس اسکیل پہ میسو یہ اسکیل ہے، پہلے جو ہے اتنا بڑے اسکیل پہ، کیونکہ یہ دیکھیں 2010 کی جو اگر ہم جو اڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، گورننس کے اندر بلڈنگ بننا شننا وہ ظاہر اکنامک لاس ہے، کیونکہ اگر جو اسٹرکچر بنے ہیں امیر آدمی کا نقصان ہوا ہے اور اکنامک لاس ہے وہ ریکور کر لے گا۔ میں بات کر رہا ہوں جس سے جنرل پاپولیشن افیکٹ ہوئی ہے، اور غریب آدمی جو ہے بالکل فارغ ہو گئے، اس کے پاس مطلب بعض علاقے تو ایسے ہیں جو کشمیر کے زلزلے کے اگلے دن جب ہم گئے تھے وہاں پہ لوگ گئے تھے تو وہ ڈی مونیٹائز ہو گئے ہوئے تھے۔ تو فلڈ میں بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ چیز ہے، خالی آتے ہیں کپڑے، کچھ کے پاس تو کپڑے، بالکل
تو بات یہ کہنے کی کہ اس میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. اصل میں یہ ایک بڑی علیحدہ بحث ہے کہ وہ اب ہمارا قصور ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. اب جو چاہے وہ ہم کبھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے تیسرے نمبر پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن کا جو سول ورکس ہیں یا جو کنسٹرکشن ہے، جو گورننس ہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں کسی حد تک ہے. جی کہ ہم سٹی وہاں نہ بننے دیں یا سارا جی. لیکن جہاں تک جو اس کا ایک جنیرک اس کی جو انیشیٹ کرنے والے فیکٹرز ہیں، مثال کے طور پہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے جرمنی نے یوکرین وار کے بعد کول سے دوبارہ بجلی بنانی شروع کر دی. اب جرمنی جیسا جو کہ تھرڈ سب سے بڑی دنیا کی اکانومی ہے، انڈسٹری ہے، وہ جب کولز تو ہمارا کرنے نہ کرنے کا تو کوئی بالکل وہ رہ ہی نہیں جاتا. لیکن ہمیں اپنی ایگزسٹنس بھی وہ چاہیے نا. اگر ہم دیکھیں جرمنی نے جو بھی وہ کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ آج نہیں، آج سے 5 سال بعد جو ہے وہ ہمیں پھر دوبارہ بھگتنے پڑے. اور جو کہ ابھی ہم بھگت رہے ہیں. اگر ہم جنرلی دیکھیں، یہ آج سے مطلب جب کلائمیٹ چینج کا جو یہ پروسیس ہے، یہ فوراً تو نہیں ہو گیا. ظاہر ہے یہ ہماری جو کئی دہائیوں کی جو گلوبل ایفرٹس ہیں، کاربن ایمیشن، آپ کا جو اوزون ڈپلیشن، یہ سارے کے سارے جو ایسی چیزیں ہیں جن کے اثرات جو ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ بھگتنا شروع ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا آپ کا جو میسو جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کا جو وہ دنیا میں تو اتنے گلیشیئر ہیں بھی نہیں جتنے کہ ہمارے پاس ہیں. اب اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم پہ ہی ہوگا، ہمارے ہی جو اچھا. اب یہ جو ایک طرف ٹھیک ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو جتنے بھی متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، وہ سارے غریب لوگ ہوئے ہیں. اور ان کی جو جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اس کی اکانومی کو آپ چھوڑیں، ان کو زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہے. کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس، کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. اب اگر ہم اس کو دوسری طرح دیکھیں کہ اگر ہم ایسی جگہ جہاں پہ ڈیمیجز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، وہ کیوں کم ہوئے ہیں؟ ایک جو وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو بھی مینجمنٹ اس علاقے کی تھی، لاہور میں جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک میسو اسکیل پہ واٹر سٹوریج کے لیے انہوں نے انڈر گراؤنڈ ٹینکس وغیرہ جو ہے وہ کیے، جس میں 4.5 ملین گیلن کی سٹوریج کیپیسٹی ہے. اب اگر اسی چیز کو دیکھیں کہ اگر وہ نہ ہوتی کیپیسٹی تو اتنا بڑا پانی جو ہے وہ الٹیمیٹلی نقصان پہنچاتا. یہ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں، تو مطلب سٹرکچر تو بنائے ہیں انہوں نے پچھلے چند سالوں میں، کچھ نہ کچھ وہ کیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو ہم بات جب بھی کرتے ہیں کہ بڑے ڈیمز کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے واٹر سٹوریج اور یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ واٹر اس کے لیے آپ کو ایک تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو وہ میسو اسکیل پہ جو پبلک اوپینین جو ہے ہر صوبے کو ملانے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہم چھوٹے جو ہے ریزروائر نہیں بنا سکتے ان آرڈر ٹو، یا ویٹ لینڈس کو ہم جو کہ ایک بہت اہم سورس ہے جو واٹر کے فلو کو آپ جو ہے کیپچر کرنے کے لیے، اس سے ایکوافر بھی ایگزیکٹلی ایکوافر بھی ریپلینش ہوگا. اور پھر آپ کا جب وہ ریپلینش ہوگا تو آپ کے لیے جو واٹر کی اویلیبلٹی ہے، جو ہم آج سے چند ماہ پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ ڈراؤٹ میں ہیں. ہم آپ کے جو مارچ اپریل مئی کا گرم ترین جو ہے دنیا کے مقامات جو ہیں وہ پاکستان میں تھے. تو اب وہ جب آپ اس طرح کی جو چھوٹے ہمارا جو اصل میں المیہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑی چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہ جو ہے اسے نقصان بھی ہم اٹھاتے ہیں، کیونکہ نہ وہ ہونا ہے اور نہ ہم نے کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. کم از کم چھوٹے اسکیل پہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو شاید ہمارے جو یہ لاسز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ ہوتے، لیکن وہ اس کو کافی حد تک جو ہے وہ منیمائز ہم کر سکتے تھے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایکوافر جو ریچارج اگر آپ کا وہ ہوتا ہے، آپ کی جو واٹر اویلیبلٹی نہیں ہوا ہے، ڈیفینیٹلی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ایکوافر ریچارج جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کو اگر جو پانی اگر زیادہ دیر ٹھہرتا ہے اس میں ریچارج کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن فلو جب ہے تو ریچارج جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ ہم نے سرفیسز پہ بھی کر دی. ایگزیکٹلی یہ بھی ایک بڑے، اب یہی چیز جو پچھلے سال تھا شاید جو E11 کا جو انسیڈنس ہوا تھا، یہ اس کی مین ریزن کل ہی ایک وہ پیمنٹ تھی کہ ہم نے جو پانی کا جو راستہ تھا وہ تقریباً 80 سے 100 فٹ کا راستہ تھا، جس کو ہم نے 20 فٹ پہ لے آئے.
وہ باقی پیومنٹ بنا دی یا گھر بنا دیے یا جو بھی ہے اس کو انکروچ کر لیا. اب وہ 20 فٹ میں وہ پانی نے اپنا زور جو ہے وہ دکھایا اور وہ جو ہے نا اس سے وہ نقصان ہوا. تو یہی چیز ہم اگر باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ ہم نے جو ریور بیڈ ہے سندھ میں آپ دیکھ لیں, پنجاب میں کچھ حد تک جو ہے ساؤتھ پنجاب میں یہ ایسا ہے کہ ہم نے ریور بیڈ میں انکروچمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں. آپ کے بہت سارا انفراسٹرکچر آپ نارتھ سے شروع ہو جائیں. اس کو اب اگر یہ تو ہو گیا, آگے کوئی ہمیں کوئکلی ون لائنر یا 2-3 کوئک بلٹ پوائنٹس بتائیں کہ آگے کیا ہو, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ منسٹری جو ہے وہ اب اس وقت کنسلٹیشنز اور ڈاکومنٹیشن پہ بڑا وار فوٹنگ پہ کر رہے ہیں. جی آگے کیا آئی تھنک کہ یہ جو دیکھیں یہ اب کہانیاں نہیں رہیں, یہ اب جو ہے ریالٹی میں جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. ہمارے جو فلڈز کی جو انٹینسٹی ہے اور جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے شاید 20-22 سال بعد 25 سال بعد ہوتا تھا, اب ہر چوتھے 5ویں سال میں ایک جو ہے میڈیم سے لارج آپ کا جو ہے نا وہ ایونٹ ہو رہا ہے اس طرح کا. تو اب اگر ہم اب جو بھی ہماری جو پالیسی ہم نے وہ کہا, جو ایکشن پلان ہم نے جو کہا ہے, اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ابھی بھی نہیں ہم کرتے تو پھر ہمیں میرے خیال میں یہ کلائمیٹ چینج کھیلنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ اس کو بیٹھ کے دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جو ڈویبل ہیں ود دی اویلیبل ریسورسز, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی چونکہ دے آر آلسو رسپانسبل, تو وی نیڈ ٹو ایکچولی انگیج ود دیم ایز ویل, اور ان کو ہم اپنے جو بھی لائے عمل ہم شارٹ آخری سوال, یہ جو کرنٹ ہمارا لاس ہوا ہے جی اس کے لیے ہمیں کچھ کلیمز تو ایک ہارڈ ایسا ہے کہ کلیمز کا تو مطلب ہے کہ لیگل اینڈ لیجیٹیمائز ہونا اس کا جو ہے وہ ایک مسلم چیز ہو چکی ہے, بٹ کسی حد تک ہمیں کوئی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ آپ میرے خیال میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں, آپ کلیم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جی یہ وہ کل کو آپ ریکویسٹ سے تھوڑا آگے ہٹ جا کے کیونکہ کسی نے کوئی ایسا کمٹمنٹ اس طرح جو بھی کر رہے ہیں, ہماری جو بھی کمٹمنٹ ہے بتانا ضروری ہے. اور آئی تھنک فورم پہ بتائیں جا یہ ہر فورم میں یو این سے لے کر IPCC اور جو بھی ہمارے کلائمیٹ چینج کنونشن ہیں, جتنے بھی ہماری اگریمنٹس ہیں, بائی لیٹرل ہیں, ملٹی لیٹرل ہیں, ہمارے جو بھی کنزرویشن بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن کا ایک کنونشن ہے باقاعدہ سائن, کلائمیٹ چینج کا ہم نے سائن کیا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے انسٹرومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس میں انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس طرح کے اگر کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کریں. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو جو اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کی جو پاور ہے اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لحاظ سے کچھ چیزیں خوشائند ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ یہی ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں بتانا چاہیے کہ جیسے ہم کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا, آپ کاربن فٹ پرنٹ اپنی ڈیولپمنٹ کے دوران بڑھاتے رہے اور آپ رسپانسیبل ہیں, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ رسپانسیبل ہیں, اب آپ اس کو ری پے کریں, یہ کہنا چاہیے. میرا خیال ہے دونوں چیزیں کہنی چاہیے کہ جی جو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہم نے یہ کیا ہے, جو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے اور ہم نے یہ کیا, اب آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے, آپ کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں, جو لاسز ہوئے ہیں, ان کو آپ اس طریقے سے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم سولوشنز کی جو ہے نا وہ ایک آخری کوسچن میں پوچھتا ہوتا ہوں, یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا. جو چینج آ رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے لے مین کہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور جو پریسیپیٹیشن ہے اس کی مین فارم رین ہے, اور یہ تو ظاہر گلیشیئر سٹور ہوتا تھا پھر ایسا سے میلٹ ہوتا تھا اور وہ ایک قدرت کا نظام تھا. اب وہ نہیں رہے گا, اور 20-30-40 وہ بالکل یا بالکل ویکن ہو جائے گا. تو پریسیپیٹیشن رین ہے, تو اب تو سوائل لارج ڈیم, اور وہ بھی نیچے, اوپر نہیں, نیچے جہاں پہ ہوتا ہے وہ بنانے کے پانی کے, ورنہ تو ہم ڈیزرٹ بن جائیں گے. دیکھیں آپ یہ جو بیسیکلی ریگولیٹڈ فلوز کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہمیں گندم کے وقت پہ پانی نہیں ملتا تو, اور اس کے بعد ایسے موقع پہ ملتا ہے جب گندم کی فصل تیار ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو ریگولیٹڈ فلو کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈیمز کی ضرورت ہے, بڑے ڈیمز بھی ہوں, میڈیم سائز کے ڈیمز بھی ہوں اور اسمال ڈیمز بھی ہوں, لیکن کوئی ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. ایک چیز سے جو ہے وہ چیزیں, کیونکہ وہی پھر بات ہے کہ ہم اگر بڑے ڈیم کی طرف سوچنا شروع کریں اگلے 50 سال میں شاید ہم نہ بنا سکیں. پچھلے 50 سال میں ہم نے 2 ڈیم بنائے ہیں, صرف 75 سالوں میں ہم نے 2 ڈیم بنائے ہیں. 75 نہیں, وہ پہلے 2 ڈیم جو ہیں وہ تو پہلے 20-30 سال میں بن گئے تھے جی, اس کے بعد نہیں بنائے, کیونکہ وہ ڈیمنگ دا ڈیم جو ہے ویسٹ تو اپنے سارے ریزروائر کی جو سائٹس تھیں وہ یوٹیلائز کر بیٹھا ہوا تھا, تو دین وہ ڈیمنگ دا ڈیم ہم نے وہ کاپی کیا. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اب ہمیں ہر فرنٹ پہ اگریسو پالیسی اور تھورو پالیسی بنا کے اگریسولی اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اس میں کلائمیٹ چینج میں لوکل, انٹرنیشنل اور
اور مینجمنٹ اور گورننس جو ہے اس کی، جیسے کہ فلڈ پروٹیکشن ہے یا جو گورننس ہے ریور کے جو راستے میں ہیں کنسٹرکشن اس کو روکنا وغیرہ وغیرہ، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو بہت میجر ہوگا. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آگے سندھ کی طرف اور موہنجو داڑو اور ہڑپا وغیرہ یہ فلڈ کی وجہ سے اننڈیٹ ہو گئی تھی. گندھارا جو ہے وہ ارتھکویک کی وجہ سے تھا، لیکن یہ فلڈ کی وجہ سے اننڈیٹ ہو گئی تھی، اور اب اس کے صرف کھنڈرات ملتے ہیں. آج تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.